امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں روایات میں جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، حتمی اور غیر حتمی۔ بعض علامتیں حتمی ہیں جن کا وقوع بہرحال ضروری ہے اور ان کے بغیر ظہور کا امکان نہیں ہے، اور بعض غیر حتمی ہیں جن کے بعد ظہور ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی اس امر کا واضح امکان موجود ہے کہ ان علامات کا ظہور نہ ہو اور حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے، اور اس امر کا بھی امکان ہے کہ ان سب کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد بھی حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاخیر ہو۔ دونوں قسموں کی علامات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ علماء اعلام نے 7 قسم کی علامات کو حتمی قرار دیا ہے۔ خروج دجال، جس کا ذکر تمام عالم اسلام کی کتب احادیث میں پایا جاتا ہے، اور اس کی طرح طرح کے صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ گدھے پر سوار ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی، انتہائی درجے کا جادوگر ہوگا اور لوگوں کو بہترین نعمتوں کی ترغیب دے گا۔ اس کے لشکر میں ہر طرح کے ناچ گانے کا ساز و سامان ہوگا، وہ مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لشکر جمع کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، یہاں تک کہ حضرت کا ظہور ہوگا اور آپ علیہ السلام براہ راست یا آپ علیہ السلام کی رکاب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسے فنا کر دیں گے۔ ان روایات سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ دجال خود ایک صفت ہے اور اس کے معنی مکار اور فریب کار کے ہیں، اس لیے بہت سے علماء نے اس کے کنائی معنی مراد لیے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ مکار اور فریب کار حکومتیں ہیں جن کے ساز و سامان دجال والے ہیں اور جنہوں نے ساری دنیا کو مسحور کر رکھا ہے، اور ان کی نظر سرمایہ داری یا مزدور پر ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک آنکھ کو بند کر لیا ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کو اپنی پیشانی پر اتنا نمایاں کر لیا ہے کہ ہر شخص صرف اس کی چمک دھمک دیکھ رہا ہے، اور ان کی سواری کے لیے بے شمار انسان موجود ہیں جنہیں قرآن حکیم کی زبان میں بھی گدھا ہی کہا گیا ہے کہ گویا ایک پورا ہرسفت سماج ہے جس کی پشت پر سوار ہو کر اپنے دجل و فریب کی ترویج کر رہے ہیں۔ ندائے آسمانی، اس سلسلہ میں روایات میں مختلف آسمانی آوازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سلسلہ اصوات ماہ رجب میں ہے جس میں پہلی آواز ہوگی، پھر دوسری آواز ہوگی اور تیسری آواز قرص آفتاب سے بلند ہوگی کہ امیر المومنین علیہ السلام دوبارہ دنیا میں انتقام کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسرا سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں ہوگا جہاں 23 رمضان کو ظہور کی خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا، اور تیسرا سلسلہ وقت ظہور قائم ہوگا جب قرص آفتاب سے حضرت علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے ظہور کا اعلان ہوگا اور پورے شجرہ نسب کے ساتھ اعلان ہوگا، اور اس اعلان کو شرق و غرب عالم میں سنا جائے گا، جس کے بعد صاحب ایمان آپ کی بیعت اور نصرت کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور آپ علیہ السلام کے مقابلہ میں دوسری شیطانی آواز بھی بلند ہوگی جو مثل جنگ احد بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کر دے گی۔ خروج سفیانی، اس شخص کا نام عثمان بن عنبہ ہوگا، یہ یزید بن معاویہ کی اولاد سے ہوگا۔ پہلے دمشق، حمص، فلسطین اور کنسرین پر حکومت قائم کرے گا، اس کے بعد مختلف اطراف میں لشکر روانہ کرے گا جس کا ایک حصہ بغداد کی طرف جائے گا اور نجف و کربلا میں اور صاحبان ایمان کا قتل عام کرے گا، دوسرا حصہ مدینہ کی طرف جائے گا اور وہاں قتل عام کرے گا، اور پھر مکہ کا رخ کرے گا لیکن مکہ تک رسائی نہ حاصل کر سکے گا، تیسرا حصہ بطرف شام روانہ ہوگا اور راستے میں لشکر امام عصر علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا، اور اس حصے کا ایک ایک شخص فنا کر دیا جائے گا۔ مکہ کی طرف جانے والا لشکر 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا اور ایک صحرا میں دھنس جائے گا، صرف 2 افراد باقی رہیں گے، ایک مکہ کی طرف جا کر امام عصر علیہ السلام کی فتح کی بشارت دے گا اور دوسرا شام کی طرف جا کر سفیانی کو لشکر کی ہلاکت کی اطلاع دے گا۔ اس کے بعد سفیانی خود کوفہ کا رخ کرے گا اور پھر حضرت علیہ السلام کا لشکر تعقب کرے گا اور وہ فرار کر جائے گا یہاں تک کہ بیت المقدس میں حضرت کے لشکر کے ہاتھوں واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اس روایت میں بھی اگرچہ نام اور نسب کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ دونوں باتیں عرف عام میں کنایا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جس طرح حضرت عائشہ نے قتل عثمان کی ترغیب دیتے وقت عثمان کا نام نہیں لیا تھا بلکہ نیسل کہہ کر یاد کیا تھا کہ مشابہت کی بنا پر دوسرا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہی حال شجرہ نسب کا بھی ہے کہ اس طرح کا قاتل و ظالم انسان یزید بن معاویہ کے علاوہ کسی شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ خود یزید کے باپ نے زیاد کو اتحاد قرار کی بنا پر اپنے شجرے میں شامل کر لیا تھا۔ بہرحال ایسے انسان یا ایسی طاقت کا ظہور ضروری ہے، اور خدا جانے کب انکشاف ہو جائے کہ موجودہ طاقت وہی طاقت ہے جسے سفیانی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظہور امام علیہ السلام اور جہاد امام علیہ السلام کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا مومنین کرام کو ہر وقت اس جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کسی وقت بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قتل نفس زکیہ یعنی اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ظاہر ہے جب روایات میں کسی تفصیل کا ذکر نہیں ہے تو کوئی بھی محترم کسی وقت بھی قتل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد امام عصر علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، جبکہ حکومت وقت ہمہ وقت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل و خون کے در پر رہتی ہے۔ حروج سید حسنی دیلم اور قزوین کی طرف سے ایک سید حسنی جن کا شجرہ نسب امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، حروج فرمائیں گے اور وہ نصرت امام علیہ السلام کے حق میں آواز بلند کریں گے، جس پر طالقان کی ایک عظیم سپاہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی، اور آپ کوفہ کا رخ کریں گے اور راستے میں ظالموں کا قلعہ کما کرتے جائیں گے، اور اس وقت یہ خبر نشر ہوگی کہ امام عصر علیہ السلام نے ظہور فرمایا ہے اور کوفہ تشریف لے آئے ہیں۔ سید حسنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے تاکہ تمام لوگوں پر ان کی امامت کا اثبات ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت کی بیعت کریں گے، لیکن ان کے ساتھیوں میں 4000 افراد معجزات کو جادو کا نام دے کر نہروان کے خوارج کی طرح بیعت سے انکار کر دیں گے، اور بالآخر سب کے سب تہتے کر دیے جائیں گے۔ وسط ماہ رمضان میں سورج گرہن اور آخر ماہ رمضان میں چاند گرہن کا واقعہ ہونا جو عام طور سے نہیں ہوتا اور ناقابل وقوع تصور کیا جاتا ہے۔ آسمان میں ایک پنجے کا ظاہر ہونا یا چشمہ خورشید کے قریب سے ایک صورت کا ظاہر ہونا جو اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا منظر عام پر آ رہا ہے، اور قدرت کا منشا ہے کہ ساری دنیا اس حقیقت سے باخبر ہو جائے اور کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے۔ اب اگر کسی انسان کو دن کا سورج بھی نظر نہ آئے تو ایسے بوم صفت اور شبرا چشم انسان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چشم آفتاب سے شکل و صورت کا ظہور غالباً اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ امامت کا اقتدار زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور جس طرح پہلے امام علیہ السلام نے آفتاب کو پلٹا کر اپنی امامت اور بندگی کا ثبوت پیش کیا تھا، اسی طرح آخری امام علیہ السلام بھی آفتاب ہی کے ذریعے اپنے اقتدار کا اظہار کریں گے اور اپنے دلائل کو روز روشن کی طرح واضح کریں گے۔ آفتاب کے وسیلہ قرار دینے میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ زمین کا سارا نظام آفتاب کی گردش کا تابع ہے، اور آفتاب کی گردش اشارہ امام کی تابع ہے۔ جو شخص بھی آفتاب کو منقلب کر سکتا ہے اور ڈوبے ہوئے آفتاب کو مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ نظام عالم کو کیوں کر منقلب نہیں کر سکتا، اور ڈوبے ہوئے اسلام اور ایمان کو مغرب سے کیوں نہیں نمایاں کر سکتا۔ غیر حتمی علامات کی فہرست بہت طویل ہے، اور بعض حضرات نے سینکڑوں سے گزر کر ان علامات کو ہزاروں کی حدوں تک پہنچا دیا ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ ان میں اکثر باتیں علامات نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کی تفصیلات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان علامات میں ہر برائی کا تذکرہ موجود ہے جو دنیا کے ظلم و جور اور فسادات سے مملو ہو جانے کا حادثہ ہے۔ علامات کے طور پر چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے: مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا، شط فرات سے کوفہ کی گلیوں میں نہر کا جاری ہو جانا، شہر کوفہ کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا، دریائے نجف میں پانی کا جاری ہو جانا، فرات سے نجف کی طرف نہر کا جاری ہو جانا، ستارہ جدی کے قریب دمدار ستارہ کا ظاہر ہونا، دنیا میں شدید قسم کے قحط کا پیدا ہونا، اکثر شہروں اور ملکوں میں زلزلے اور طاغوت کا پیدا ہونا، مسلسل قتل و خون کا ہونا، قرآن مجید کا زیورات سے آراستہ کرنا، مساجد میں سونے کا کام ہونا اور میناروں کا بلند ترین ہونا، مسجد براسا کا تباہ ہونا، مشرق زمین میں ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا
جس کا سلسلہ 3 روز یا 7 روز تک جاری رہے، سارے آسمان پر سرخی کا پھیل جانا، کوفہ میں ہر طرف سے قتل و غارت کا برپا ہونا، ایک جماعت کا بندر اور سور کی شکل میں مسخ ہو جانا، خراسان سے سیاہ پرچم کا برآمد ہونا، ماہ جمادی الثانی اور رجب میں شدید قسم کی بارش کا ہونا، عربوں کا مطلق العنان اور آوارہ ہو جانا، سلاطین عجم کا بے آبرو اور بے وقار ہو جانا، مشرق سے ایک ایسے ستارے کا برآمد ہونا جس کی روشنی چاند جیسی ہو اور شکل بھی دونوں طرف سے کج ہو، تمام عالم میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا، جس کے بارے میں مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جب لوگ نماز کو مردہ بنا دیں گے، امانتوں کو ضائع کر دیں گے، جھوٹ کو جائز بنا لیں گے، سود کھائیں گے، رشوت لیں گے، عمارتوں کو انتہائی مستحکم بنائیں گے، دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے، احمقوں کو استعمال کریں گے، عورتوں کو مشیر بنائیں گے، اقربا سے قطع تعلق کر لیں گے، خواہشات کا اتباع کریں گے، خون کو سستا بنا لیں گے، تحمل کو دلیل کمزوری اور ظلم کو باعث فخر سمجھ لیں گے، امراء فاجر ہوں گے، وزراء ظالم ہوں گے، عرفاء خائن ہوں گے، جھوٹی گواہیوں کا زور ہوگا، فجور کو اعلانیہ انجام دیا جائے گا، قرآن مجید کو زیورات سے آراستہ کیا جائے گا، مسجدوں میں سنہرا کام ہوگا، مینارے طویل ترین ہوں گے، اشرار کا احترام ہوگا، صفوں میں ازدحام ہوگا اور خواہشات میں اختلاف ہوگا، عہد توڑے جائیں گے، عورتوں کو طمع دنیا میں شریک تجارت بنایا جائے گا، فساق کی آواز بلند ہوگی اور اسے سنا جائے گا، رذیل ترین آدمی سردار قوم ہوگا، فاجر سے اس کے شر کے خوف سے ڈرا جائے گا، جھوٹ کی تصدیق کی جائے گی، خائن کو امین بنایا جائے گا، ناچ گانے کا کاروبار عام ہوگا اور امت کا آخری آدمی پہلے آدمی پر لعنت کرے گا، عورتیں گھوڑوں پر سواری کریں گی، مرد عورتوں سے مشابہ اور عورتیں مردوں سے مشابہ ہو جائیں گی، لوگ زبردستی گواہی پیش کریں گے اور بغیر حق کو سمجھے ہوئے گواہی دیں گے، علم دین غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے گا، عملے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی، دل بھیڑیوں جیسے اور لباس بکریوں جیسے ہوں گے، دل مردار سے زیادہ بدبودار اور الوا سے زیادہ تلخ ہوں گے، اس وقت بہترین مقام بیت المقدس ہوگا جس کے بارے میں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری منزل وہاں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی علامات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس دور کی عکاسی ہوتی ہے جب ظلم و جور کا دور دورہ ہوگا اور عدل و انصاف اور دین و ایمان دم توڑ دیں گے۔ ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، ابر کا سایہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر ہوگا، آسمان سے آواز آتی ہوگی، یہی امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں گے اور دین حق کی طرف آنے کی سب کو ہدایت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی تمام سیرت پیغمبر اسلام کی سیرت ہوگی اور انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے۔ ابھی آپ کا خطبہ جاری ہوگا کہ آسمان سے جبرائیل و میکائیل آ کر بیعت کریں گے، پھر ملائکہ آسمانی کی عام بیعت ہوگی، ہزاروں ملائکہ کی بیعت کے بعد وہ 313 مومنین بیعت کریں گے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہوں گے، پھر عام بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ 10,000 افراد کی بیعت کے بعد آپ سب سے پہلے کوفہ تشریف لے جائیں گے اور دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلعہ کما کریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا جو اژدہا کا کام کرے گا اور تلوار حمائل ہوگی۔ تواریخ میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کوفہ پہنچیں گے تو کئی ہزار کا ایک گروہ آپ کی مخالفت کے لیے نکل پڑے گا اور کہے گا کہ ہمیں بنی فاطمہ کی ضرورت نہیں، آپ واپس چلی جائیں۔ یہ سن کر آپ تلوار سے ان سب کا قصہ پاک کر دیں گے اور کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب کوئی بھی دشمنان آل محمد و منافق وہاں باقی نہیں رہے گا تو آپ علیہ السلام ایک ممبر پر تشریف لے جائیں گے اور واقعہ کربلا کا ذکر کریں گے۔ اس وقت لوگ محو گریہ ہو جائیں گے اور کئی گھنٹے تک رونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر آپ علیہ السلام حکم دیں گے کہ مشہد حسین تک نہر فرات کاٹ کر لائی جائے اور ایک مسجد کی تعمیر کی جائے جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام زیارت سرور کائنات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو علم لدنی سے بھرپور ہوں گے، جب مکہ سے آپ کا ظہور ہوگا اور اس ظہور کی شہرت اطراف و اکناف عالم میں پھیلے گی تو افواج مدینہ و مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شام و عراق و یمن کے ابدال اور اولیاء
خدمت شریف میں حاضر ہوں گے اور عرب کی فوجیں جمع ہو جائیں گی۔ آپ ان تمام لوگوں کو اس خزانے سے مال دیں گے جو کعبے سے برآمد ہوگا۔ اسی اثنا میں ایک شخص خراسانی عظیم فوج لے کر حضرت کی مدد کے لیے مکہ معظمہ کو روانہ ہوگا۔ راستے میں اس لشکر خراسانی کے مقدمہ الجیش کے کمانڈر منصور سے نصرانی فوج کی ٹکر ہوگی اور خراسانی لشکر نصرانی فوج کو پسپا کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص سفیانی جو بنی کلب سے ہوگا حضرت سے مقابلہ کے لیے لشکر عظیم ارسال کرے گا، لیکن بحکم خدا جب وہ لشکر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پہنچے گا اور پہاڑ میں قیام کرے گا تو زمین میں وہیں دنس جائے گا۔ پھر سفیانی جو دشمن آل محمد ہوگا نصاری سے ساز باز کرے گا، امام مہدی علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے زبردست فوج فراہم کرے گا۔ نصرانی اور سفیانی فوج کے 80 نشان ہوں گے اور ہر نشان کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ ان کا دارالخلافہ شام ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ ہوتے ہوئے جلد از جلد شام پہنچیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کا ورود دمشق میں ہوگا تو دشمن آل محمد سفیانی اور دشمن اسلام نصرانی آپ سے مقابلہ کے لیے صف آرا ہوں گے۔ اس جنگ میں فریقین کے بے شمار افراد قتل ہوں گے۔ بالآخر امام علیہ السلام کو فتح کامل ہوگی اور ایک نصرانی بھی زمین شام پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے لشکریوں میں انعام تقسیم کریں گے اور ان مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے واپس بلا لیں گے جو نصرانی بادشاہ کے ظلم و جور سے عاجز آ کر شام سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ معظمہ واپس تشریف لے جائیں گے اور مسجد سہلہ میں قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد مسجد الحرام کو اثر نو بنائیں گے اور دنیا کی تمام مساجد کو شرعی اصول پر کر دیں گے، ہر بدعت کو ختم کر دیں گے اور ہر سنت کو قائم کریں گے، نظام عالم درست کریں گے اور شہروں میں فوجیں ارسال کریں گے۔ انصرام اور انتظام کے لیے وزراء روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مومنین، کاملین اور کافرین کو زندہ کریں گے اور اس زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ مومنین اسلامی عروج سے خوش ہوں گے اور کافرین سے بدلہ لیا جائے گا۔ ان زندہ کیے جانے والوں میں قابیل سے لے کر کرامت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرعونیہ تک زندہ کیے جائیں گے اور ان کے کیے کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ جو ظلم ان نے کیے ان کا مزہ چکھیں گے۔ غریبوں، مظلوموں اور بے کسوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کی ظالم کو سزا دی جائے گی۔ سب سے پہلے جو واپس لایا جائے گا وہ یزید بن معاویہ ملعون ہوگا اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سنت کے قائم کرنے اور بدعت کے مٹانے نیز انصرام و انتظام عالم میں مشغول و مصروف ہوں گے کہ ایک دن نماز صبح کے وقت بروایت نماز عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جانب مسجد کے منارہ شرقی پر نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، نماز آپ کو پڑھانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سال جوانی جیسی ہوگی۔ وہ اس دنیا میں شادی کریں گے اور ان کے 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام موسیٰ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاد ممالک کا دورہ کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے برآمد ہوں گے اور دجال ملعون کے پہنچائے ہوئے نقصانات اور اس کے پیدا کیے ہوئے بدترین حالات کو بہترین سطح پر لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حزیر کو قتل کرنے، صلیبوں کو توڑنے اور لوگوں کے قبول کرنے کا انصرام و بندوبست فرمائیں گے۔ عدل مہدی علیہ السلام سے بلاد عالم میں اسلام کا ڈنکا بجے گا اور ظلم و ستم کا تختہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے الصادق ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔